بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات تقدیر کے فیصلے لکھے جانے والی رات ہے، جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، تو اس تعلق سے تھوڑا رہنمائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو سوال آپ نے کیا وہ انتہائی اہم ہے کہ 15 شعبان جب ہر سال آتی ہے تو مسلمانوں کا ایک طبقہ اس سلسلے میں اس طرح غلط فہمی کا شکار ہے کہ قرآن مجید میں لیلہ مبارکہ کا مبارک رات کا جو ذکر کیا گیا ہے تو اس مبارک رات سے مراد 15 شعبان کی رات ہے، جسے لوگ شب برات کا نام دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس لیلہ مبارکہ کا تذکرہ قرآن مجید میں کہاں ہے، اور اس مبارک رات کی تفسیر صحابہ کرام نے، تابعین نے، سلف صالحین نے، مفسرین نے کیا کی ہے، اور قرآن میں اور حدیث میں اس سلسلے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں اس کا ذکر کیا، ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ یعنی مبارک رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسی آیت کے تناظر میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس مبارک رات سے مراد شب برات کی رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے۔ اس سلسلے میں ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل کے طور پر وہ ضعیف اور موضوع قسم کی روایات پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس مبارک رات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں اس آیت میں کیا ہے، وہ مبارک رات کس مہینے میں ہوتی ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہاں جس مبارک رات کا ذکر کیا جا رہا ہے تو وہاں ذکر قرآن مجید کے نزول کی قید کے ساتھ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے، مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ تو جس مہینے میں یہ رات ہوتی ہے وہ مہینہ کون سا ہے؟ تو قرآن مجید فیصلہ کرتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو اس آیت سے، سورہ بقرہ کی اس آیت سے یہ بات طے ہو گئی کہ لیلہ مبارکہ رمضان میں ہے، 15 شعبان میں نہیں ہے، شعبان کے مہینے میں نہیں ہے، 15 شعبان نہیں ہے۔ اور وہ رات کون سی ہے؟ قرآن مجید کی دوسری آیت دیکھیے، اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر میں کی گئی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے 83 سال کچھ مہینے کچھ دن بنتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے اس کا علم اللہ کو ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی سورہ القدر کی اس آیت سے یہ بات فیصلہ کن طور پر ثابت ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اللہ نے نازل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشتر فرامین سے بات ثابت ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اس رات کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور بعد میں صحابہ نے کیا اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اس مناسبت سے رمضان کے آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات وہ ہوتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہی لیلۃ القدر، یہی لیلہ مبارکہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ جب قرآن مجید کی آیت کی تفسیر قرآن مجید سے ہو گئی اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تفسیر فرمائی، اور مفسرین کرام نے اسی تفسیر کو، جو تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اسی تفسیر کو مفسرین کرام نے راجح قرار دیا، اور یہی صحابہ کرام کا، یہی تابعین کا، سلف صالحین کا اس آیت کے بارے میں یہی موقف ہے۔ اس مناسبت سے جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر قرآن مجید سے اس طرح ہوئی کہ لیلہ مبارکہ وہ 15 شعبان کی رات نہیں بلکہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کسی ضعیف حدیث کا یا
یا کسی موضوع حدیث کا سہارا لینا یا اس کے حوالے سے یہ بات کہنا کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، یہ صریح طور پر جرأت مندی اور جسارت کی بات ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کے بارے میں، شریعت کے کسی حکم کے بارے میں کوئی آدمی اگر اپنی طرف سے بنا کے پیش کرتا ہے، اللہ کے رسول کا نام لگا دیتا ہے یا کوئی تفسیر پیش کر رہا ہے، تو دھیان رکھنا چاہیے اللہ کے رسول نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے۔ آپ شریعت کا ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ رات لیلہ مبارکہ 15 شعبان ہے، اس پر آپ کو دلیل پیش کرنا پڑے گی کہ اس پر کیا دلیل ہے۔ اگر آپ دلیل پیش نہیں کرتے بلکہ الٹی سیدھی قسم کی روایتیں بیان کرتے ہیں یا کچھ اس طریقے کی بات کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ صحیح بات یہی ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور رمضان میں آخری عشرے کی 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔